جمعۃ المبارک، ماہ رمضان المبارک، تو آج ذکر پاک ہے بلکہ عرس پاک ہے حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، تمام مسلمانوں کی اماں جان، اور انہی کے ساتھ انہی کی لخت جگر، انہی کی صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ پاک سلام اللہ علیہا کا بھی وصال مبارک ماہ رمضان میں ہوا، اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال بھی 3 رمضان المبارک کو ہوا۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں ایک نے اسلام کو اپنی دولت سے پالا، اماں جان نے اپنی دولت سے پالا، اور آپ کی شہزادی وہ ہیں جنہوں نے اپنے لال دے کے اسلام کو سنبھالا۔ پورے مکے کے اندر سارے سرداروں کی دولت ایک طرف اور حضرت اماں خدیجہ پاک آپ کی دولت ایک طرف، جتنی سارے مکے والوں کی دولت تھی اتنی ایک واحد حضرت خدیجہ پاک کی دولت تھی۔ انہوں نے اسلام کے خلاف لگائی، اماں جان نے ساری اسلام کی خدمت میں لگا دی۔ اللہ اکبر، ساری کی ساری دولت اسلام کی خدمت میں لگا دی، اور آقا علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دی۔ میرے آقا جس طرح آپ چاہیں یہ آپ کا ہے، جیسے چاہیں جہاں چاہیں خرچ کریں، سب کچھ لٹا دیا، اسلام کو ایسے پالا۔ اور جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے اپنے شہزادے دے کے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دے کے اسلام کو سنبھالا۔ اماں جان کو پتہ ہے، ابا جان کو پتہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ ایسا ایسا ہوگا، اس کے باوجود بھی پیارے آقا علیہ السلام نے، جناب سیدہ پاک نے، حضرت مولا علی پاک نے، کسی نے بھی ایک دن بھی یہ دعا نہیں کی کہ ہمارے بچوں کو میدان کربلا کے امتحان سے بچا لینا، ایک دن بھی یہ دعا نہیں کی، بلکہ یہی دعا کی مولا انہیں صبر عطا کرنا، انہیں حوصلہ دینا، انہیں ہمت عطا کرنا، انہیں ہمت عطا کرنا، انہیں حوصلہ دینا، استقامت عطا کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عمر مبارک 40 سال ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال ہے۔ اب اس پہ غور کریں، حضرت خدیجہ پاک کی عمر 40 سال ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال ہے، اس عمر میں آپ نکاح فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب نکاح ہو گیا،
تو قدم قدم پہ حضرت خدیجہ پاک ساتھ دے رہی ہے، ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ 3 سوال، کیوں، کیا، کہاں، کیسے، کبھی زبان پہ نہیں آئے۔ بیوی ہوتی ہے، پوچھ لیتی ہے کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، کس لیے گئے تھے، لیٹ کیوں آئے ہو۔ آپ کی زبان پہ کبھی یہ جملے نہیں آئے تھے، کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، کس لیے گئے تھے، لیٹ کیوں آئے، کبھی زبان پہ یہ نہیں آیا۔ کہ زبان پہ جب بھی لفظ آئے ہیں تو محبت کے الفاظ آئے ہیں، پیار کے الفاظ آئے، ادب کے الفاظ آئے، احترام کے الفاظ آئے، اس کے علاوہ زبان پہ کچھ نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتی ہیں، سب کچھ لٹا دیا۔ کہاں ایک دنیاوی معاملات میں ایک شہزادی، اور وہی چند دنوں میں فقیر بن جائے، اپنے آپ کو پرانے کپڑوں میں لے آئے۔ لوگ اس معاملے میں قتل کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا کر جاتے ہیں کہ میرا سٹینڈر اب خراب ہو رہا ہے، ہائی سٹینڈر تھا اب لو ہو رہا ہے۔ نہیں، رشوت پہ آ جاتے ہیں، سود پہ، ظلم پہ، بے ایمانی پہ، پتہ نہیں کیا سے کیا۔ مگر اماں جان جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عظمت کے قربان، آپ کی شان کے قربان، آپ نے آقا علیہ السلام کو مانا ہے، دل و جان سے مانا ہے، سب کچھ اپنا خدمت میں پیش کیا، اور پھر خدمت کرتی ہیں، اور خدمت کا انداز بھی اتنا پیارا۔ آقا علیہ السلام غار حرا میں ہیں، کئی دن وہاں، دن بھی وہاں، راتیں بھی وہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب حضرت خدیجہ پاک نے ایک دن بھی نہیں کہا ہم نے تمہاری خاطر دنیا کو چھوڑا، سہیلیوں کو چھوڑا، اتنی دولت مال کو چھوڑا، اور تم ہمیں چھوڑ کے غاروں میں رہتے ہو، پتہ نہیں کس کس کے پیاروں میں رہتے ہو، اور ہم تمہارے انتظار ایک دن بھی نہیں کہا، بلکہ وہاں خدمت کے لیے چلی جاتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، سالن بناتی ہیں، پانی اٹھاتی ہیں، روٹیاں اٹھاتی ہیں، اب لے کے غار حرا کی طرف جاتی ہیں۔ رب العالمین حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو فرماتا ہے، جبرائیل یا میرے مولا حکم رب جلیل۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، جبرائیل اب جاؤ میرے یار کی بارگاہ میں جاؤ۔ حضرت خدیجہ سالن روٹی لے کے آ رہی ہے، کھانا لا رہی ہے، اور جا کے میرے محبوب سے میرا سلام عرض کرو، میرا پیغام عرض کرو، میرا پیار بتاؤ، میرا سلام دو، اور جا کے کہنا محبوب تیری خدیجہ آ رہی ہے، انہیں رب کا سلام ہے۔ اس عظمت پہ ذرا غور کریں، اللہ رب العالمین سلام بھیج رہا ہے۔
جا کے میرے محبوب سے کہہ دو خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے، انہیں ہمارا سلام کہہ دینا، اور ساتھ میں جنت کا محل ہم نے ان کے لیے بنایا ہے، جنت میں گھر بنایا ہے، جنت میں انہیں جو شیش محل دیا ہے اس کی خوش خبری بھی سنا دینا۔ اب مختصر عزیزان محترم، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ حاضر خدمت ہو جاتی ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے آقا اللہ نے خدیجہ پر سلام بھیجا ہے اور ان کے نام بھیجا ہے اور جنت کا مکان بھیجا ہے، اور آقا میرے اللہ کا بھی سلام ان کو، میرا بھی سلام ان کو۔ اب جبرائیل امین علیہ السلام بھی سلامی دے رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، سلوٹ کر رہے ہیں، سلوٹ کر رہے ہیں، اللہ کا بھی سلام آ رہا ہے، خالی سلام نہیں جنتی محل کا انعام آ رہا ہے۔ آپ غور کریں جسے اللہ کے سلام آئے وہ کتنی شان والی۔ مختصر عزیزان محترم، اب اس کے بعد پھر اللہ نے وہ عظمت و شان عطا فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویاں ہیں یا 12 بیویاں ہیں۔ اب اللہ نے بیٹے دیے تو حضرت خدیجہ سے، بیٹیاں دی تو حضرت خدیجہ سے، ایک اور حضرت ماریہ قطبیہ، ان میں سے بھی اللہ نے ایک بیٹا دیا۔ باقی عظمت و شان اگر سیدہ فاطمہ بیٹی دی تو وہ بھی حضرت خدیجہ پاک کو اللہ نے 4 بیٹیاں دیاں، 4 بیٹیاں دی وہ حضرت خدیجہ پاک کو، اور انہی میں جو سب سے چھوٹی بیٹی وہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اب یہ چھوٹی بیٹی ہے، سب سے چھوٹی بیٹی، پھر وقت وہ بھی آ گیا کہ آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، طبیعت خراب، اب جانے کی تیاری ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت خدیجہ پاک انتظار کر رہی ہیں، بس اسی وقت میں حضرت امام الانبیاء تشریف جو لائے، دروازہ جو کھلا، جیسے دروازہ کھلا چہرے پہ رونق آ گئی، ادھر دروازہ کھلا ادھر دل میں محبت کا پھول کھلا۔ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، اب عرض کرنے لگی آقا میرے سامنے بیٹھیے۔ آقا علیہ السلام بیٹھ گئے۔ اب حضرت خدیجہ پاک کی آنکھوں میں آنسو، اب زار و قطار رونے لگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دلاسا دیا، پیار کیا اور فرمایا خدیجہ کیوں رو رہی ہو؟ نہ رو، تم رو کس وجہ سے روتی ہو؟ موت کا غم ہے یا موت کا صدمہ ہے جس وجہ سے رو رہی ہو؟ رونا نہیں، کیونکہ جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، رونے کا وقت نہیں ہے، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا، حضرت خدیجہ پاک رو رہی ہیں اور روتے روتے عرض کی آقا مجھے موت کا غم نہیں ہے، میرے مدنی ساول تیری جدائی کا غم ہے، آپ سے بچھڑ رہی ہوں اس بچھڑنے کا غم ہے۔
اب ذرا اس منظر کو آپ نے سامنے لانا ہے۔ اب میاں بیوی ہیں اور میاں وہ ہے جو سارے نبیوں کا امام ہے، میاں وہ ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے، جو شب اسرا کا دولہا ہے، میاں وہ ہے جو انگلی سے اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، انگلی کا اشارہ کرے ڈوبا ہوا سورج واپس آئے، میاں وہ ہے جو انگلی سے اشارہ کرے تو درخت بھی چل کے آ کے کلمہ پڑھے، میاں وہ ہے جو ہاتھ اٹھائے دھوپ نکلی ہوئی ہو سورج چمک رہا ہو، جب یہ عظمت والا میاں ہاتھ اٹھائے تو فوراً بادل آئے چھما چھم برسنا شروع ہو جائے۔ اب بیوی وہ ہے جس نے اللہ سے پیار کیا اور اللہ کے یار سے پیار کیا، کوئی نہیں ادھار کیا، سارا سودا نقد کیا۔ اب عورتوں میں سب سے پہلے جو ایمان لانے والی کلمہ پڑھنے والی وہ ہماری اماں حضرت خدیجہ پاک ہیں۔ اللہ اکبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لائی سب سے پہلی عورت بی بی اماں ہماری ماں مومنوں کی حضرت خدیجہ پاک ہیں جو نمازی ہیں۔ اب بچوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ حضرت مولا علی پاک شیر خدا ہے، عظمت کے قربان اماں خدیجہ پاک وہ ہیں جن کا دولہا کائنات کا امام ہے، نبیوں کا امام ہے، جن کا داماد سارے ولیوں کا امام ہے، جس کا نام شیر خدا حیدر کرار ہے، اور جن کی بیٹی سیدہ فاطمہ ہے، سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم ساری جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ پاک اب وصال کا وقت، دنیا سے جانے کا وقت جو آیا، آنکھوں میں آنسو آئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ کیوں روتی ہو؟ عرض کی آقا مجھے موت کا غم نہیں ہے۔ پھر کیوں روتی ہو؟ عرض کی میرے آقا مجھے موت کا غم نہیں ہے، میں موت کی وجہ سے نہیں روتی، میرے آقا آپ سے بچھڑنے کا غم ہے۔ 25 سال تیری خدمت میں گزارے، وہ دن اور رات کیے تیرے نوری مکھڑے کے نظارے، اب وہ بچھڑنے کا غم ہے۔ میرے آقا میں نے دن میں آپ کی خدمت کی، رات میں آپ کی خدمت کی، ہر وقت آپ کے نورانی چہرے کے دید کی، آقا آپ سے بچھڑنا، آپ وہ عظمت والے ہیں، آپ کی جدائی کا جب خیال آتا ہے دل پھٹنے کو جاتا ہے۔ آپ وہ ہیں، آپ کی محبت میں پتھر بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آپ کی محبت میں کھجور کے تنے سوکھے ہوئے بھی پھٹ گئے، زاروں قطار روئے۔ آقا آپ کی محبت تو وہ ہے کہ جو درخت بھی جدائی گوارا نہ کر سکے، اگر احد پہاڑ ہو وہ بھی آپ کی جدائی میں روئے۔ میرے آقا اگر وہ کھجور کا تنا
ستون حنا نہ ہو وہ بھی آپ کی جدائی میں روئے، میں تو پھر آپ کی بیوی ہوں، پھر بھی میں نے 25 سال کا عرصہ آپ کے ساتھ گزارا، آپ کا دن بھی دیکھا، آپ کی راتیں بھی دیکھی، آپ کا بیٹیوں سے پیار بھی دیکھا، بیٹوں سے پیار بھی دیکھا، آپ کے دکھوں کو بھی میں نے دیکھا۔ آج لوگوں نے ظلم و ستم کیے، میرے آقا آپ نے صبر کیا، آپ نے برداشت کیا، لوگوں نے گالیاں دی، آپ نے صبر کیا، لوگوں نے پتھر مارے، آپ نے صبر کیا، لوگوں نے جادوگر کہا، میرے آقا آپ نے صبر کیا، لوگوں نے نجومی کہا، آپ نے صبر کیا، دنیا نے آپ کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں کیا، پھر بھی آپ نے صبر کیا، بدلے میں ایک دن بھی نہ کسی کے لیے بد دعا کی ہے، نہ ہاتھ میں پتھر اٹھایا۔ میرے آقا اب آپ سے بچھڑنے کا غم ہے، کیونکہ جد محبوب پیارے بچھڑن تے کون روے پھر تھوڑا، سب روگاں تھی روگ محمد جس دا نام بچھوڑا۔ آقا علیہ السلام نے دلاسا دیا۔ حضرت خدیجہ پاک عرض کرنے لگی، آقا میرے سامنے بیٹھ جائیے، اب یہاں سے نہ جانا۔ ہچکیاں لگی، اسرائیل علیہ السلام پہنچ رہے ہیں، اب تیاری ہو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام سے عرض کرنے لگی، آقا اب اس منظر کو ذرا آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ ایک بیوی جو ساری کائنات کے مومنوں کی ماں ہے، ہاتھ باندھے عرض کرنے لگی، آقا سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ ان بچوں کا میرے بعد خیال رکھنا۔ یہ بچیاں تو بڑی ہیں، یہ سیدہ فاطمہ سب سے چھوٹی ہے، سب بچیوں سے بچوں سے پیار ہے، مگر فاطمہ سے کچھ ڈبل پیار ہے۔ آقا اس لیے اس کا چلنا آپ جیسا، اس کا بولنا آپ جیسا، اس کا رونا بھی آپ جیسا، ہنسنا بھی آپ جیسا، اس کا قد شکل صورت چہرہ بھی آپ جیسا۔ آقا اس سے کچھ زیادہ خیال کرنا، کیونکہ چھوٹی ہے۔ اب سیدہ پاک کی آنکھوں میں آنسو، آقا علیہ السلام رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، سیدہ خدیجہ گھبراؤ نہ، ادھر آپ بھی رو رہے ہیں، ادھر حضرت خدیجہ پاک، کیونکہ زندگی کے 25 سال جو گزارے ان کے اب آخری لمحات آ گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں، میرے آقا ایک عرض اور سنیے، اب ذرا منظر پہ غور کیجئے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان ماں بہنوں بیٹیوں سے بھی عرض کروں گا، ذرا اس حسین منظر کو اپنے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا لیجئے۔ ایک بیوی دنیا سے جاتے ہوئے اپنے شوہر سے، اپنے سرتاج سے التجا کر رہی ہے، میرے آقا میں آپ کی باندی بن کے رہی، 25 سال میں نے آپ کے گھر کی نوکری کی، میرے آقا میں نوکرانی بن کے
خدمت کرتی رہی مگر پھر بھی کچھ نہ کر سکی، سب کچھ لٹا دیا، تن من دھن سونے آقا کے قدموں پہ نثار کر دیا، پھر بھی کہتی ہیں آقا میں خدمت نہ کر سکی، میرے آقا خدمت نہ کر سکی، مجھ سے جو بھی کوئی غلطی ہوئی معاف کرنا۔ ایک بیوی جو تمام مومنوں کی اماں ہے وہ ان سے عرض کر رہی ہے جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، آقا ساڈا بولیا چالیا معاف کرنا، کچھ دن تواڈے گھر رہ چلے، آقا جو بھی غلطی ہوئی معاف کرنا، خدمت میں کمی ہوئی معاف کرنا، میرے آقا ان بچوں کا بھی خیال کرنا، میری غلطیوں کو بھی معاف کرنا۔ مختصر عزیزان محترم، اور اس کے بعد دوسری عرض کرتی ہیں میرے آقا قیامت کا دن ہوگا ہمیں بھول نہ جانا۔ اب اس منظر کو ذرا سمجھیے، ہر میاں بیوی اس منظر کو دیکھیں، ہمارا شاید معاملہ کچھ الٹ ہے، اللہ کرے تیرے نال کسے دی قبر بھی نہ ہوئے۔ اگر بیوی شوہر سے دکھی ہے تو الفاظ یہی ہیں، اگر شوہر دکھی ہے تو الفاظ یہی ہیں، اللہ کرے تیرے نال کسے دی قبر بھی نہ ہوئے۔ شوہر بھی بیوی سے کہتا ہے تو مجھے بڑا ستاتی ہے، اور بیوی شوہر سے کہتی ہے تو مجھے بڑا ستاتا ہے، اللہ کرے تیرے ساتھ تیرے قریب کسی کی قبر بھی نہ ہو۔ اسے چھوڑ دو، اپنی زندگی کو بدلو، اور ذرا اس بات پہ غور کرو۔ اماں جان عرض کرتی ہیں میرے آقا قیامت کے دن ہمیں بھول نہ جانا، ہمیں اپنے ساتھ رکھنا، ہماری شفاعت کرنا، ہماری سفارش کرنا، جنت میں اپنے ساتھ رکھنا۔ ادھر آقا علیہ السلام رو رہے ہیں، ادھر اماں جان رو رہی ہیں، پاس بیٹھی بچیاں رو رہی ہیں، حضرت رقیہ ہے، حضرت ام کلثوم ہے، حضرت فاطمہ رو رہی ہیں، اماں رو رو کے فریاد کر رہی ہے، بچیاں دیکھ رہی ہیں، اماں جدا ہونے والی ہے، ابا سامنے رو رہے ہیں، بابا رو رہے ہیں، اماں فریاد کر رہی ہے میرے آقا قیامت کے دن ہماری شفاعت بھی کروا، ہمیں جنت میں اپنے ساتھ رکھنا۔ اور اس کے بعد عرض کرتی ہیں میرے کریم ان بچیوں کا خاص خیال رکھنا۔ اب یہ جو فاطمہ ہے یہ سب سے چھوٹی، اس کا زیادہ خیال رکھنا۔ اور پھر ساتھ میں عرض کرتی ہیں اس جملے کو ذرا غور سے سننا، میرے آقا میرے مدنی میرے ساول، میں تو جا رہی ہوں، ان بچوں کے باپ بھی آپ ہیں، ماں بھی آپ ہیں، آقا اب ذمہ داری سب تمہاری ہے، اب ان کی ذمہ داری ساری آپ کی ہے، ان کے بابا بھی آپ ہیں، ان کی اماں بھی آپ ہیں، اب سارے پیار آپ نے دینے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی پھر آنکھیں برس پڑی کہ پہلے ہم دین کی خاطر، اللہ کے قرآن کی خاطر، اللہ کے کلمے کی خاطر لوگوں کو جا جا کے دعوت دیتے تھے، لوگ ہمیں ستاتے تھے، لوگ ظلم کرتے تھے، جب خون سے بھرے کپڑے لے کے آتے تھے ختیجہ ہمارا خیال کرتی تھی، اب ڈیوٹی ڈبل ہو گئی،
اللہ کا کام بھی کرنا ہے، ان بچیوں کا خیال بھی کرنا ہے۔ مختصر عزیزان محترم، حضرت خدیجہ پاک عرض کرتی ہیں میرے آقا اب میرا آخری سلام لیجئے، اب ہم جانے لگے ہیں، جانے سے پہلے ایک آخری تمنا ہے، ایک آخری آرزو ہے۔ اب جب وہ بولنے لگی آقا علیہ السلام نے فوراً بات کو بدلا، فوراً بات کو بدلا، فرمایا خدیجہ تم جا رہی ہو، اب جب وہاں جاؤ گی تو اپنی سوتنوں سے میرا سلام کہنا، جڑیاں تیریاں سوکنا نے انہاں نو میرا سلام کہہ دے۔ یہ بات یہاں کوئی موقع نہیں تھا، کیوں کہا کہیں ایسا نہ ہو سانس نکلنے سے پہلے میری خدیجہ کا جگر پھٹ جائے، کیونکہ جدائی کا غم برداشت نہیں ہوگا۔ بات کو بدل دیا، ذہن کو بدل دیا تاکہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں کہ سامنے مدنی کی دید ہوتی رہے، حضرت خدیجہ کی عید ہوتی رہے، روح پرواز ہو جائے۔ اب حضرت خدیجہ پاک جب یہ الفاظ سنیں، اگر یہ بات کو آسانی سے سمجھنا ہے اپنی بیوی سے کہہ دینا تیری سوکندہ کی حال ہے، لگ پتا جائے گا کنے بیاں دا سو ہوندہ ہے، بیوی ہو یا دوسری نہ ہو۔ یہ ایسے مذاکر کر دیا۔ حضرت خدیجہ پاک عرض کرتی ہیں آقا میرے علاوہ بھی اور ہیں، اور نکاح کیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ تیرے علاوہ ابھی تک کوئی نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ پاک کی عمر 40 سال تھی، آج ان کی عمر یعنی جب وصال کا وقت آئے 65 سال ہو گئی۔ آقا نے فرمایا خدیجہ جب سے تو آئی ہے اس وقت سے اب تک اور اس سے پہلے بھی ہم نے کسی سے نکاح نہیں کیا۔ عرض کیا آقا پھر وہ سوتنے کون ہے؟ فرمایا اے خدیجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم بھی کل ہمارے نکاح میں آئے گی۔ حضرت آسیہ جنہوں نے فرعون کے ظلم برداشت کیے، جس کے ہاتھوں پہ فرعون نے کیل ٹھوک دیے، جس کے پاؤں کو تختے پہ لگا کے کیل ٹھوکے، جس کے جسم پہ کیل ٹھوکے، جو ایک اللہ کی بندی تھی، جس نے سارا کفر ایک طرف، جس کا سینہ اللہ کی محبت سے آباد تھا، وہ آسیہ ایک طرف، اب وہ بھی میرے نکاح میں وہاں آئے گی۔ اور فرمایا ایک اور بھی بی ہے حضرت مریم علیہ السلام، وہ بھی میرے نکاح میں آئے گی۔ یہ وہ بیویاں ہیں جو وہاں میرے نکاح میں آئے گی۔ اب تھوڑا سا پھر حوصلہ ہو گیا، ہم نے تو سمجھا تھا شاید اور بھی نکاح کیے ہیں، عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، پاکستان میں عورت سب کچھ گوارا کر سکتی ہے، مگر اگر کوئی مٹی کی بھی سوتن ہو وہ بھی گوارا۔ پاکستانی عورت سب کچھ گوارا کرے گی۔ آپ نقلی عورت کی تصویر رکھ لیں اور ذرا رکھ کے جیب میں گھر تو جائیں، پھر تماشا دیکھیں، کیونکہ یہ عورت کی محبت کی انتہا ہوتی ہے۔ عورت اپنے شوہر سے پیار اتنا کرتی ہے، اسے
اپنے شوہر کے ساتھ کوئی دوجی گوارا نہیں ہے، اس لیے بیوی کے ساتھ لڑائیاں نہ کیا کرو۔ اگر وہ ایسا کہے تم کسی کہاں آنا جانا، سمجھ جاؤ یہ آپ سے پیار کرتی ہے۔ پھر نیک بیوی ہو تو اس کی قدر کرو، اس کا احترام کرو۔ اس زمانے میں نیک بیویاں بہت مشکل سے ملتی ہیں۔ اللہ سب کی بیویوں کو نیک بنائے۔ مختصر عزیزان محترم، حضرت خدیجہ پاک عرض کرنے لگی آقا میں تو جا رہی ہوں، آپ نے مجھے کن باتوں میں لگا دیا؟ مختصر، آقا میری آخری تمنا ہے، آخری التجا ہے، جرت تو نہیں ہے مگر امید ہے آپ ضرور پوری کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ بولو کیا خواہش ہے، کیا تمنا ہے، بولو تو صحیح۔ ہاتھ بندھے ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، حضرت خدیجہ پاک عرض کرنے لگی میرے آقا میرا آخری سلام لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے آقا جو چادر مزمل والی مدثر والی چادر آپ کے اوپر ہوتی تھی جب اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا، وہ جو چادر قرآن والی چادر، قرآن کے آنے والی چادر جو آپ نے لی ہوتی تھی جب آپ پر وحی طاری ہوتی تھی، میرے آقا وہ چادر میرے کفن کے لیے عطا کر دو، میرے کفن کے لیے وہ چادر عطا کر دو۔ میرے آقا مجھے اس کا کفن دینا، جب میں قبر میں جاؤں گی فرشتے اس چادر کو دیکھ کے حیا کریں گے۔ وہ چادر اتنی مقدس چادر ہے۔ اب دیکھو کچھ اور نہیں مانگا، مانگا تو کیا مانگا، یہ پیار کی انتہا ہے کہ جو چادر آپ کے جسم سے لگی ہے وہ چادر مجھے دینا، تاکہ قبر میں وہ چادر میری مددگار ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ کی چادر ہوگی وہ مجھے حوصلہ دے گی، مجھے دلاسا دے گی، مجھے صبر دے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ، ایک جگہ میں ایسا بھی پڑھنے میں سننے میں آیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ تم نے چادر مانگی ہے، اگر تم یہ کہتی اپنے جسم کی کھال بھی اتار کے دے دیتا۔ یہ پیار ہے میاں بیوی کا۔ اگر تم یہ کہتی کہ جسم کی کھال دو میں وہ بھی تمہیں، یہ محبت کی انتہا ہے۔ اب اسی دوران حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سدرہ پر ہیں، رب العالمین نے فرمایا جبرائیل مولا حکم، فرمایا جلدی کرو جنت سے 2 چادریں لے لو۔ اب میری بیویاں مائیں بہنیں غور کریں، کتنی عظمت والی بی بی حضرت خدیجہ ہیں، میرے بھائی بھی غور کریں۔ حضرت خدیجہ پاک نے 1 چادر مانگی، رب العالمین نے جبرائیل امین علیہ السلام کو دوڑایا جلدی کرو جنت سے 2 چادروں کا تحفہ لے لو، اور اس کے ساتھ جنتی انگور بھی لے لو۔ یا اللہ کروں کیا؟ فرمایا جلدی سے جاؤ میرے مدنی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، ہمارا سلام پہنچاؤ، محبت کا پیغام پہنچاؤ، اور جا کے میرے ساول سے کہہ دینا محبوب حضرت خدیجہ نے 1 چادر مانگی ہے، اسے یہ ہم نے 2 جنتی چادریں عطا کر دی۔
ان 2 چادروں کو کفن میں شامل کر لینا۔ اب جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہو گئے، آقا علیہ السلام مسکرائے، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت اماں جان عرض کرتی ہیں میرے آقا ہم جا رہے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ جو ہم دیکھ رہے ہیں تم نہیں دیکھ رہی۔ حضرت خدیجہ آپ نے ایک چادر مانگی، وہ ہم نے مزمل والی چادر بھی تمہیں دی، اور یہ رب نے تیرے پیار کے لیے 2 چادریں بھیجی ہیں۔ یہ جنتی 2 چادریں یہ بھی تیرے لیے، کہ یہ جنتی کفن آ گیا یہ بھی تیرے لیے۔ اب آقا علیہ السلام آپ یہ فرما رہے ہیں، حضرت خدیجہ پاک رو رہی ہے، میرا اللہ مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ جنت سے جس کے لیے کفن چادریں بھیج رہا ہے، اللہ کتنا پیار کرتا ہے۔ انہی کی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ نے شادی پہ جانا ہے، گھر میں لباس پھٹا پرانا ہے، عرض کی ابا جان آج آپ کی بیٹی شادی میں جا رہی ہے، کافروں نے دعوت دی ہے، وہ سرداروں کی بیویاں ہیں، وہ سرداروں کی بیٹیاں ہیں، اعلیٰ لباس ہوگا، اعلیٰ خوشبوئیں ہوں گی، اور ان کے ساتھ نکرانیاں اور غلام ہوں گی، نکرانیاں اور باندیاں ہوں گی۔ آقا تیری بیٹی کا لباس تو پھٹا پرانا ہے، اگر میں جاؤں گی تو کہیں ایسا نہ ہو میرے ابا کی عزت پہ انگلی اٹھ جائے، میرے ابا کی عزت پہ کوئی انگلی اٹھا دے۔ آپ نے فرمایا بیٹی گھبرانا نہیں، انتظام میرا اللہ کرے گا۔ فوراً رب العالمین نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو دوڑا دیا، فرمایا جاؤ جبرائیل، میرے محبوب کی بیٹی، میرے محبوب کی پیاری فاطمہ لباس کی وجہ سے، کپڑوں کی وجہ سے گھبرا گئی، پریشان ہو گئی۔ اب مکے کے سردار ہیں، یہاں مدینے کے لوگ ہیں، امیر زادے رئیس زادے ہیں، کہیں میرے بابا کی عزت پہ حرف نہ آ جائے، اس لیے پریشان ہے۔ یا میرے مولا میرے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا جبرائیل جنتی لباس میرے یار کی فاطمہ کے لیے لے جاؤ۔ اب بیٹی کے لیے لباس آئے تو وہ بھی جنت سے آتا ہے، اماں کے لیے کپڑے آئے تو وہ بھی جنت سے آتے ہیں، اور اگر نواسوں کے لیے کپڑے آئے، عید کا دن صبح ہو، اماں رات کو پریشان، بچوں نے عرض کی اماں جان صبح عید کا دن ہے، لوگوں کے بچے کپڑے نئے پہنیں گے، اماں فاطمہ ہیں، شہزادے حسن و حسین عرض کرتے ہیں اماں جان بتاؤ تمہارے بچے بھی نئے کپڑے پہنیں گے؟ اماں نے وعدہ کر لیا بیٹا ضرور پہنیں گے، مگر ہے کچھ بھی نہیں، پاس کچھ بھی نہیں، ساری کائنات کے وارث ہیں، جنت کے وارث ہیں، پر رکھا پاس کچھ بھی نہیں۔ اماں جان نے فرمایا بیٹا ضرور تمہیں کپڑے ملیں گے۔ اب بیٹوں کو جو سلایا، مصلا جو بچھایا، سر کو جو ٹکایا، دکھڑا دل کا مولا کو سنایا، عرض کی مولا شہزادوں نے کپڑے مانگے ہیں، وعدہ ہم نے کر لیا ہے، پورا تو کر دینا۔ اب جب صبح کا وقت ہوتا ہے، نماز عید سے پہلے کا وقت ہے، اب دروازے پہ جو دستک ہوتی ہے، دروازہ جو کھٹکتا ہے، اندر سے پوچھا کون ہے؟ عرض کی اہل بیت کا درزی آیا ہے۔ اب دروازہ کھلا،
کپڑے لے لیے، مختصر یہ کپڑے شہزادوں کو پہنائے، دولہا بنا دیا۔ اب شہزادے جو دولہا بنے، تھوڑی دیر ہوئی، اللہ کے محبوب آ گئے، نبیوں کے تاجدار آ گئے، اللہ کے دلدار آ گئے، امت کے غمخوار آ گئے، اور آپ نے دیکھا ننھے شہزادے دولہا بنے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ، جی ابا حضور، فرمایا یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ عرض کی ابا جان، دروازہ جو کھٹکا تھا، دروازے سے آواز آئی، ہم اہل بیت کے درزی ہیں، یہ کپڑے لے کے آئے ہیں، ہم نے لے لیے ہیں، اب میرا بابا جانے، میرا اللہ جانے یہ کہاں سے آئے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ، تمہیں پتہ ہے یہ درزی کون ہے؟ عرض کی بابا نہیں جانتی۔ فرمایا یہ کوئی مدینے کا نہیں تھا، یہ مکے کا درزی نہیں تھا، کوئی امریکہ، یورپ، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کوئی انڈیا کا نہیں تھا۔ بابا یہ کون تھا؟ فرمایا میری فاطمہ، تیرے شہزادوں کے کپڑے لے کے بنا کے آنے والا نوری فرشتوں کا سردار جبرائیل ہے۔ یہ وہ عظمت والی نانی خدیجہ پاک ہیں، اور عرض کر رہی ہیں میرے آقا آخری سانس ہے اور آخری تمنا ہے، وہ جو مزمل والی چادر ہے، جب قرآن نازل ہوتا تھا آپ کے جسم پر ہوتی تھی، میرے آقا ہمیں وہ عطا کر دیں۔ فرمایا خدیجہ یہ چادر بھی ہم نے آپ کو دی، اور جبرائیل امین علیہ السلام بھی حاضر ہوئے۔ عرض کیا آقا اللہ نے بھی یہ دو چادریں جنتی تحفے میں دی ہے، وہ چادریں بھی دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ اب رونا، اب رونا۔ عرض کیا آقا آخری سانس ہے، اب نہ روؤں تو کب روؤں؟ آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو، اب مومنوں کی اماں جان جدا ہو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے انگور کا گچھا سامنے جو کیا، عرض کیا آقا ہم جدا ہو رہے ہیں، آپ انگور کھلا رہے ہیں۔ فرمایا میری شہزادی، میری خدیجہ، یہ انگور ہم نہیں کھلا رہے بلکہ میرا مولا کھلا رہا ہے، یہ جنت سے انگور بھیجے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب حضرت خدیجہ نے جو تم سے پیار کیا، جو ہم سے پیار کیا، اس نے سب کچھ تم پہ اور ہم پہ نثار کیا۔ ہم نے جنتی انگور بھیجے ہیں، حضرت خدیجہ کو دے دیجئے کہ دنیا والے پہلے موت آئے گی، پھر وہ قبر میں جائیں گے، پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، پھر سدرات المنتہا سے گزریں گے، حساب و کتاب ہوگا، پھر جنت میں جائیں گے، پھر وہ میوے کھائیں گے، مگر ہمیں خدیجہ سے اتنا پیار ہے، موت سے پہلے ہم انہیں جنتی انگور کھلائیں گے۔ وہ انگور آقا علیہ السلام نے عطا فرمائے۔ مختصر یہ آقا علیہ السلام کا چہرہ سامنے ہے، حضرت سیدہ ام المؤمنین، تمام مومنوں کی اماں جان، آپ نے ٹک ٹکی باندھی ہوئی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، آقا علیہ السلام کا چہرہ دیکھ رہی ہیں، اور آپ کے جسم سے روح پرواز ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی ماہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا جب اماں جان نے اس دنیا سے وصال فرمایا، پردہ فرمایا اور اپنے سرتاج سے جدائی ہو گئی۔ تو دوستو یہی آج رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا بھی
وصال ہوا اور 3 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہوا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ بھی تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کہ وہاں پر اماں جان تھی اور اپنی خواہشیں آپ کی بارگاہ میں پیش کی۔ آج یہاں حضرت مولا علی پاک شیر خدا حیدر کرار آپ باہر تشریف لے کے گئے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے وصال فرمانے کے بعد سے لے کے 6 مہینے گزر گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی مسکرائی نہیں تھی۔ 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ ہر وقت ابا جان کی جدائی میں روتی رہتی تھی۔ رونا کیوں نہ آتا؟ بھائی بھی کوئی نہیں ہے، بھائی بھی کوئی نہیں، اماں بھی نہیں، بہن بھی کوئی نہیں، بہنیں بھی سب چلی گئی، اماں بھی چلی گئی، بابا بھی چلا گیا۔ اب روتی تھی۔ ابا جان سے اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا کہ جب آپ کے بابا آتے تھے تو بیٹی ادب سے کھڑی ہو جاتی تھی، اور جب پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدہ پاک جاتی تھی تو آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ پیار دیکھیں ایک باپ بیٹی کا۔ آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کے ماتھے پہ بوسہ دیتے، اور جب آقا علیہ السلام تشریف لاتے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کھڑی ہوتی اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی۔ اب 6 مہینے کا وقت گزر گیا، کبھی ہنسی نہیں، روتی رہتی تھی، روتی رہتی تھی۔ بابا کی یاد آتی ہے، ہر وقت ستاتی ہے، آپ زار و قطار روتی ہیں۔ طبیعت دن بدن ناساز، بیمار ہو گئی۔ آج عجیب معاملہ ہوا۔ حضرت مولا علی پاک گھر آئے، دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اپنے ہاتھوں سے جوں پیسے، آٹا بنایا، روٹیاں پکائی، اپنے ہاتھوں سے شہزادوں کو نہلایا، دولہا بنایا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، خود بھی غسل کیا، خود بھی غسل کیا، تیاری کی، کپڑے تبدیل کیے۔ مولا علی پاک جب حاضر گھر میں تشریف لائے تو دیکھا تو حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ پوچھا فاطمہ کیا بات ہے؟ آج معمول سے ہٹ کے آپ کے دن گزر رہا ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا فاطمہ کیوں روئی ہو؟ عرض کی اب میری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب ہم جا رہے ہیں۔ حضرت مولا علی پاک فرمانے لگے فاطمہ ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ ہمیں اکیلا چھوڑ کے جاؤ گی؟ یہ ننھے ننھے تیرے شہزادے، تیری شہزادیاں ہیں، انہیں کہاں چھوڑ کے جاؤ گی؟ فاطمہ ایسی باتیں نہ کرو۔ عرض کی میرے سرتاج، رات کو بابا خواب میں آئے اور ہمیں فرما دیا فاطمہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں، فاطمہ تیاری کرو، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ اب بابا نے حکم دے دیا ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ میرے سرتاج، میں شارٹ کر کے عرض کر دیتا ہوں، میرے سرتاج، میں نے آپ کی خدمت میں، تابع داری میں اگر کوئی کمی ہو تو معاف کر دینا۔ اب ماں بیٹی کا کردار ذرا سامنے رکھنا، میری مائیں بہنیں خواتین ذرا سبق کو ذہن میں بٹھا لیں، اپنے شوہر کے ساتھ اتنا پیار رکھو، اتنا ادب رکھو، اتنا احترام رکھو کہ جب تمہیں اس سے بچھڑنے کا وقت آئے تو وہ بھی سوچ میں پڑ جائے اب ہم زندہ کیسے رہیں گے۔
اور یہ نہ ہو کہ وہ یہ انتظار کرتے رہیں ایک کدوں جائے گی پے کے کدوں سخدہ ساوے کدی تے پے کے جانی بیگم آوے سخدہ سانی بیگم وہ یہ نہ سوچتے رہے مگر اپنے شوہر سے اتنا پیار کرو اتنی خدمت کرو اتنا احترام کرو جب کہیں جدائی کا موقع آئے شوہر قدموں کو پکڑنے تک آ جائے۔ مختصر عزیزان محترم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب عرض کرنے لگی میرے سرتاج میں نے آپ کی خدمت میں اتنا وقت گزارا کوئی غلطی کوئی خطا کوئی بے ادبی اگر ہو گئی ہمیں معاف کر دینا۔ حضرت مولا علی پاک نے ان جڑے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ لیا فرمایا فاطمہ ہاتھ نہ جوڑو فاطمہ ہاتھ نہ جوڑو اپنا مکھڑا ہماری طرف موڑو۔ حضرت مختصر عزیزان محترم حضرت فاطمہ کو دلاسا دیا فرمایا پگلی تو نے میری غربت میں بھی میرا ساتھ نبھایا ہے میرا ساتھ دیا ایک دن بھی تو نے شکوہ نہ کیا ایک دن بھی تو نے کچھ نہ کہا فاطمہ تو نے بڑے صبر سے زندگی گزاری کئی دن بھوکے رہ کے زندگی گزاری۔ اب یہاں سب نے غور کرنا ایک دن ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک لقمہ ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے لے کے آئے اور فرمایا میری بیٹی فاطمہ یہ کھانا کھا لو ایک لقمہ ہے ایک لقمہ فرمایا میری بیٹی کھانا لے لو کھانا کھا لو۔ اب جو لقمہ منہ میں ڈالا تو عرض کرنے لگی میرے بابا آج چوتھا دن ہے تیری بیٹی نے کچھ نہیں کھایا۔ غور کرو مائیں بہنیں غور کریں اگر ہمیں کچھ نہ ملے ہم گھر کو سر پہ اٹھا لیتی ہیں اب سارے نبیوں کا امام اور ادھر بیٹی ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے عرض کرتی ہے بابا آج چوتھا دن ہے تیری بیٹی نے کچھ نہیں کھایا۔ ابا جان کی آنکھوں میں آنسو فرمایا بیٹی تیرے بابا نے بھی کچھ نہیں کھایا تیرے بابا نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ اب حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں فاطمہ آپ نے تو ہمیں کوئی غم نہیں دیا دکھ نہیں دیا کبھی ستایا نہیں۔ حضرت فاطمہ آپ بول کے کرنے لگی میرے سرتاج میں نے اتنے دن بھوکے گزارے جب میرے بابا نے رخصت کیا تھا یہ ہر باپ کے لیے سبق ہے ہر ماں کے لیے سبق ہے۔ عرض کرتی ہے جب میرے بابا نے آپ کے گھر میں رخصت کیا تھا مجھے وصیت کی تھی میری بیٹی فاطمہ علی سے کچھ مانگ کے کبھی اسے شرمسار نہ کرنا کبھی اسے شرمندہ نہ کرنا کیونکہ علی کے پاس ہوگا وہ خود ہی لے آئے گا اور اگر تم سوال کرو اور علی کے پاس کچھ نہ ہو یہ دنیاوی معاملات ہے اگر علی کے پاس کچھ نہ ہو تو پھر وہ شرمسار ہوں گے بیٹی کبھی بھی میرے علی کو شرمندہ نہ ہونے دینا۔ اب مولا علی پاک اب باقی جو معاملہ ہے ساری کائنات اللہ نے اسی گھر کو عطا کی ہے سرداری بھی اسی گھر کی دنیا بھی اسی گھر کی جنت بھی اسی گھر کے فرشتے بھی اسی گھر کے نوکر اور انسان بھی اسی گھر کے نوکر جن بھی اسی گھر کے نوکر۔ اب جناب فاطمہ عرض کرتی ہیں میرے سرتاج اتنا عرصہ زندگی کا جو گزارا ہم سے جو بھی غلطی ہوئی ہمیں معاف کر دینا۔ فرمایا فاطمہ تم سے کوئی غلطی نہیں اگر کوئی ہم سے ہوئی ہمیں معاف کرنا۔
اگر کوئی ہم سے آپ کا دل دکھا ہمیں معاف کر دینا، اگر ہم سے کوئی تکلیف پہنچی فاطمہ ہمیں معاف کر دینا، کوئی شکایت نہ کرنا، معاف کر دینا، بس معاف کر دینا۔ مختصر عزیزان محترم دوسری بات عرض کی، فرمایا علی میرے سرتاج، میرے جانے کے بعد میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میرا حسین یتیم ہو جائے گا، میرا حسن یتیم ہو جائے گا، میری زینب یتیم ہو جائے گی، ان کا خیال کرنا۔ فرمایا میرے سرتاج، عرض کی میرے سرتاج ان کا خیال کرنا۔ یہ حسن و حسین ماں کسے کہہ کے بلائیں گے؟ جو میں نے لاڈ لڈائے ہیں وہ کون لاڈ لڈائے گی؟ کھانا کون بنا کے دے گا؟ میرے سرتاج انہیں رونے نہ دینا، انہیں دکھ نہ آنے دینا، انہیں رونے نہ دینا۔ مختصر عزیزان محترم اب وقت بھی نہیں ہے، ہمت بھی نہیں ہے، اور چوتھی اور آخری بات عرض کی کہ میرے سرتاج اب ہم دنیا سے جا رہے ہیں، میری قبر پہ آتے جاتے رہنا، یہ پیار ہے۔ فرمایا میری قبر پہ آتے جاتے رہنا، ہمارے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ مختصر عزیزان محترم اب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، علی پاک سامنے، شہزادے سامنے آنسوؤں کی جو جھڑی لگی ہے اور موت کی کڑی لگی ہے، اب آپ نے دنیا سے وصال فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد آپ پہلے وصیت کر گئی تھی، آخری اشارہ وصیت یہ بھی کر گئی تھی، حضرت اسماء سے فرمایا اسماء مجھے ڈر لگتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ میری بیویوں بہنوں سن لو، جہاں تک آواز آ رہی ہے سن لو، ہم اس نبی علیہ السلام کے امتی اور امتیہ ہیں جن کی بیٹی کی تمنا، خواہش، آرزو، التجا یہ ہے میرے جنازے کو بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھے۔ اب بیٹیوں سبق سیکھ لو، ہم منگنی اور مائیوں برات میں پتہ نہیں اپنے جسم کی کیسے نمائش کرتی ہے، پتہ نہیں ہمیں اس وقت اللہ کا خوف نہیں آتا، ہمیں حیا نہیں آتی، ہم اپنے شوہر کی غیرت کا جنازہ نکال دیتی ہیں، اپنے بھائی کی غیرت کو دفن کر دیتی، بوڑھے باپ کی عزت کو نیلام کر رہی ہوتی ہے، ہمارے دل مردہ ہو گئے ہوتے ہیں۔ اب جناب سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ اسماء میرے جنازے کو بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھے۔ حضرت اسماء فرماتی میں نے حبشہ میں دیکھا ہے، وہاں پہ ایک ڈولی تیار کی جاتی ہے اور اس کی سائڈوں میں لکڑیاں شاخیں ہری لگا دی جاتی ہیں، اور پھر وہ اندر جو کچھ ہوتا ہے نظر نہیں آتا۔ حضرت سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں اسماء ذرا مجھے کر کے تو دکھاؤ، پریکٹیکل کر کے دکھاؤ۔ اب چار پائی کے سائڈوں میں کھجور کی جو شاخیں لگائی گئی، اب وہ چار دیواری سی بن گئی، پردہ ہو گیا۔ آج پہلی بار حضرت فاطمہ مسکرائی ہے، ابا کے جانے کے بعد 6 مہینے گزرے پر ایک دن بھی نہیں مسکرائی، روتی رہی، مگر آج مسکرائی کس بات پہ؟ مولا تیرا شکر ہے کہ فاطمہ کے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے گی۔ تو دوستو
یہ ہے عظمت و شان حضرت بی بی فاطمہ پاک اور آپ کی اماں جان کی. وقت نہیں، جتنا تھا میں نے عرض کر دیا. دعا کریں اللہ قبول فرمائے، آمین. وآخر دعوانا. تو دوست اوپر